میرے مصطفیٰ کی ہے، سورج رب کا ہے، روشنی میرے مصطفیٰ کی ہے، ستارے رب کے ہیں، چمک میرے مصطفیٰ کی ہے، کرسی رب کی ہے، عزت میرے مصطفیٰ کی ہے، قرآن رب کا ہے، خیال میرے مصطفیٰ کا ہے، اور سنیو سنو یہ ساری کائنات رب کی ہے، اور شہنشاہی میرے مصطفیٰ کی ہے۔ ادا میں سنت خیر الانام کرتا ہوں، یہی تو ایک شفاعت کا کام کرتا ہوں، قبول کیجئے حسان رضا کی یہ گزارش، بڑے خلوص و وفا سے سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خرد کو مائل پرواز کر رہا ہوں میں، جنون عشق کو ہمراز کر رہا ہوں میں، الہی میری عقیدت کی آبرو رکھنا، تیرے ہی نام سے آغاز کر رہا ہوں میں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ درود شریف کے بارے میں علامہ جمیل قادری نے کہا تھا، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، ذرا سبحان اللہ کہہ دیں، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، اے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اسی درود شریف کے بارے میں ایک شاعر نے کہا تھا کہ ادب کی بات کروں گا حدود کے اندر، نبی کا ذکر ہے شامل درود کے اندر۔ ادب کی بات کروں گا حدود کے اندر، نبی کا ذکر ہے شامل درود کے اندر۔ جو میرے غوث کی محفل کو سجاتے ہیں، حلال خون ہے ان کے وجود کے اندر۔ آئیے حضرات محبت کی تھالی میں درود کی ڈالی سجا کر پیش کیجئے، اور مکمل بیداری کے ساتھ، مکمل ایمانداری کے ساتھ، جھوم جھوم کر مچل مچل کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیجئے، اور مکمل بیداری کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ مومن زمین پر مجھ پہ درود پڑھتا ہے تو میں اس کے درود کو سنتا بھی ہوں اور درود پڑھنے والے کو پہچانتا بھی ہوں۔ آئیے اگر اس شعر کے ساتھ ایک مرتبہ اور نبی آل نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں کہ کلی کو حسن تو پھولوں کو تازگی آئی، نبی کے ذکر سے پتھر میں زندگی آئی، کلی کو حسن تو پھولوں کو تازگی آئی، نبی کے ذکر سے پتھر میں زندگی آئی۔ میں پڑھ رہا تھا شب دار میں درود شریف، میری لہد میں مدینے سے روشنی آئی۔ شب دار میں درود شریف، میری لہد میں مدینے سے روشنی آئی۔ آئیے حضرات ایک مرتبہ اور نبی آل نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں اور پوری ایمانداری کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات کافی دیر سے آپ ثناخوان مصطفیٰ سے کلام بھی سن رہے ہیں، اور اپنی مسجد کے خطیب و امام سے جامع اور معنی مختصر وقت میں آپ نے تقریب سماعت کی ہے۔ آج کے عظیم الشان جشن غوث البرا میں ہندوستان کے وہ نامور چہرے آپ کے ممبر نور پر جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ آپ اپنے ماتے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں ممبر نور پر تشریف فرما خطیب اہل سنت، مفکر قوم ملت، مجاہد اسلام حضرت علامہ قاری فرقان رضا قادری، وہ بھی ممبر نور پر پوری شان خطابت کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ وہیں پر آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کا وہ عظیم شاعر جس کی خصوصیت یہ ہے جہاں وہ ایک بار جاتا ہے لوگ بار بار بلاتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب وہ نبی کی نعت پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ مدینے کے کبوتر اپنا گھونسلہ ان کے حلق میں رکھ لیتے ہو۔ جن سے میری مراد شہنشاہ ترنم شار اہل سنت مداح رسول جناب عقیل صدیقی صاحب قبلہ، وہ ممبر نور پر پوری شان شاعری کے ساتھ تشریف فرما ہے، اور کچھ ہی لمحوں کے بعد ہندوستان کا وہ انمول ہیرا جس نے
آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ سکندر جناب فہیم مختار صاحب قبلہ کچھ ہی دیر کے بعد آپ کے سرزمین راگھوپور کے منبر نور پر تشریف فرما ہونے والے ہیں۔ ان کی مدھوری آواز میں ہم اور آپ کو کلام سننا ہے، اور آپ اپنے ماتے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں منبر نور پر تشریف فرما آپ کی مسجد کے خطیب و امام، خطیب ذیشان، فصیح اللسان، صوفی و صفا، حافظ قرآن جناب اکبر علی صاحب قبلہ وہ بھی منبر نور پر تشریف فرما ہے، جو آپ نے مجھ سے پیشتر ان سے تقریر سماعت کی ہے۔ وقت بہت کم ہے، میں چاہتا ہوں جتنے بھی حضرات اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے تاخیر بالکل نہ کریں، چند لمحوں کے لیے جشن غوث البراء میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سرکار غوث پاک کا صدقہ ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے۔ حضرات بات بہت کم ہے، اصول برکت کے لیے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم و برکت مجدد دین و ملت، اچھے رضا، سچے رضا، پیارے رضا، ہم سب کے رضا امام محمد رضا ارشاد فرماتے ہیں اور خراج عقیدت سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اور اس انداز سے پکارتے ہیں، وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ حضرات بہت کم ہے، اب میں چاہتا ہوں اپنی نظامت کا، پہلے اپنی نظامت کا ایک شعر آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، مجھے بہت پسند ہے، دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو کتنا پسند ہے۔ شعر دیکھیں کہ مدینے کا میری تقدیر میں ویزا نکل جائے، جب ان کے در پہ پہنچوں اور میرا دم نکل جائے۔ جو لوگ مدینہ شریف جانا چاہتے ہیں وہ ضرور بولیں گے، اور مدینہ شریف اتنا ضرور ہے کہ مدینہ شریف ہم سے کئی میل فاصلے سے ہے، مگر مدینے والے آقا ہم سے دور نہیں ہے، ہمارے قریب رہتے ہیں۔ کیوں نہ ہو، ایک شاعر نے کہا تھا اندھیروں میں بھی اہل دل اجالا دیکھ لیتے ہیں، جب آنکھیں بند کرتے ہیں مدینہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہم اہل دل لوگ ہیں اور اہل دل کی شان یہ ہے کہ اندھیروں میں بھی اہل دل اجالا دیکھ لیتے ہیں، جب آنکھیں بند کرتے ہیں مدینہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور ضرورت کیا ہے آقا کو کہیں بھی آنے جانے کی، مدینہ ہی میں رہ کر ساری دنیا دیکھ لیتے ہیں، مدینہ ہی میں رہ کر ساری دنیا دیکھ لیتے ہیں، مدینہ ہی میں رہ کر ساری دیکھ لیتے ہیں، مدینہ ہی میں رہ کر ساری دنیا دیکھ لیتے ہیں۔ تو شعر سننے اور بیداری کے ساتھ محبت کے ساتھ ذرا مچل کے کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تو شعر سنیں کہ میں آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ مدینے کا میری تقدیر میں ویزا نکل جائے، جب ان کے در پہ پہنچوں اور میرا دم نکل جائے، اور مجھے گونگا بنا دے اے خدا شہر مدینہ میں، مجھے گونگا بنا دے اے خدا شہر مدینہ میں، کہیں منہ سے نہ کوئی بے ادب جملہ نکل جائے، مجھے گونگا بنا دے اے خدا شہر مدینہ میں، مجھے گونگا بنا دے اے خدا شہر مدینہ میں، کہیں منہ سے نہ کوئی بے ادب جملہ نکل جائے۔ اور امام محمد رضا خان ایک اشارہ آپ فرما دیں، امام محمد رضا خان ایک اشارہ آپ فرما دیں تو سر سے دشمنان دین کے بھیجا نکل جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اشارہ آپ فرما دیں، امام محمد رضا خان ایک اشارہ آپ فرما دیں تو سر سے دشمنان دین کے بھیجا نکل جائے، تو سر سے دشمنان دین کے بھیجا نکل جائے۔ یہ آواز اسی کی ہو سکتی ہے جس نے عشق رسول کو اپنے دلوں کی دھڑکن بنا لیا ہو، یہ لہجہ اسی کا ہو سکا ہے جس نے اذان بلالی کے پرندوں کو بولتے ہوئے دیکھا ہو، یہ بات اسی کا ہو سکتا ہے جس نے چراغ ہدایت کے بخشش کی روشنی میں اپنی شاعری کی زلفیں سواری ہو، یہ فکر اسی کی ہو سکتی ہے جس نے مجاہد ملت، خالد ملت، حافظ ملت، تحسین ملت کے دربار میں حاضری دی ہو۔ سب کے سب درست، کیونکہ عقیل صدیقی اندھیرے کو نہیں اجالے کو کہتے ہیں، عقیل صدیقی تیرگی کو نہیں روشنی کو کہتے ہیں، عقیل صدیقی موت کو نہیں زندگی کو کہتے ہیں، عقیل صدیقی شعر کو نہیں شاعر کو کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عقیل صدیقی نبی کی نام پڑھ کر ایسے ہی اجالا دے رہے ہیں جیسا کہ سورج، ایسے ہی چمک رہے ہیں جیسا کہ ستارے، ایسے ہی
ہی مہک رہے ہیں جیسا کہ گلاب کے پھول. آئیے مبارکباد پیش کیجئے آپ کی خوبصورت سماعتوں کی دہلیز تک آپ سے ملاقات کرنے کے لیے میں دعوت سخن دے رہا ہوں، جن سے میری مراد شہنشاہ ترنم، شارح اہل سنت، مداح رسول، باغ طیبہ کے پھول، طوطیِ چمنستان تاج الشریعہ جناب عقیل صدیقی صاحب قبلہ آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے. آئیے اپنے آنے والے مہمان شاعر کا استقبال ویلکم نعرے تکبیر کی جھنکار سے کریں اور ان مصروں کے ساتھ نعرہ لگائیں کہ شجر بولتا ہے، حجر بولتا ہے، محمد کا کلمہ صنم بولتا ہے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ احمد رضا کا قلم بولتا ہے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ احمد رضا کا قلم بولتا ہے. آئیے استقبال کیجئے پوری بیداری کے ساتھ، بابا سے بلند استقبال کریں. نعرہ تکبیر، یہ بلند آواز ہے، تھوڑا سلو میں نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر، سلو آواز اچھی ہے. کئی مہینے کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی اور بس آپ میں بدلاؤ نہیں آیا، اس میں تو خیر بدلاؤ تھا، آپ میں بدلاؤ نہیں ہے، ویسے کے ویسے ہی ہیں. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، آپ وہیں بھی محدود ہیں. ایک صاحب کی جوزہ محترمہ نے کہا کہ ایک بات بتائیے، اگر ہم مر جائیں تو آپ دوسرا نکاح تو نہیں کریں گے؟ تو وہ تھوڑی دیر خاموش ہو گئے. تو کہا دیکھیے اس وقت نکاح مت کرنا جب تک ہماری قبر پہ جو گھاس جمتی ہے وہ سوکھ نہ جائے. سمجھ رہے کیا بولے؟ جب تک گھاس سوکھ نہ جائے تب تک دوسری شادی مت کرنا. تو کہنے لگے ٹھیک ہے. اتفاق سے ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا تو روزانہ جاتے تھے صبح دوپہر شام اور پنکھے سے ہوا کرتے تھے یہ گھاس سوکھے اور ہم نکاح کریں. سمجھ رہے نا؟ تو کئی دن ہو گئے یہ معاملہ کرتے ہوئے. تو ایک راستے سے گزر رہے تو انہوں نے پوچھا بھائی صاحب کیا بات ہے آپ اپنی بیوی سے کس قدر محبت کرتے ہیں؟ بولے کیا مطلب بتائیے؟ زندہ تھی تب اتنی محبت کرتے تھے، آج مر گئی ہیں تو قبر کی ہوا کر رہے ہیں. تو کہنے لگے نہیں بھائی اس میں بھی کوئی راز ہے. تو پوچھنے والے نے کہا بتا دیجیے کیا راز ہے؟ تو کہنے لگے راز اس میں یہ ہے میری بیوی نے مجھ سے وصیت کی تھی کہ اگر میں مر جاؤں جب تک میری قبر کی گھاس سوکھ نہ جائے تب تک دوسرا نکاح مت کرنا. تو اس لیے ہوا کر رہا ہوں یہ سوکھے میں دوسرا نکاح کروں. مگر کون کم وقت ہے جو صبح روزانہ اس پہ پانی ڈال کے چلا جاتا ہے؟ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بیداری کے ساتھ سنیں. ابھی رات بھی نہیں ہے، آپ ابھی تو جاگے ہیں اور اگر سونا چاہتے تو اس محفل کا کوئی جواب نہیں ہے. بیٹھ کے سنو تب بھی ثواب، لیٹ کے سنو تب بھی ثواب، سو جائیں تب بھی ثواب، کیونکہ محفل بیٹھی جنت کی کیاری ہے. سمجھے نا؟ جنت میں بیٹھے ہیں تو بیداری کے ساتھ بولیں کہ راغوپور میں جو بیداری جس کو کہا جاتا ہے. ایک شعر سنیں اس کے بعد استقبال کریں کہ عدالتوں میں جو سچا بیان دے دے گا نبی کے عشق میں وہ اپنی جان دے دے گا. سبحان اللہ کہتے زور سے، سبحان اللہ کہیں. سبحان اللہ. عدالتوں میں جو سچا بیان دے دے گا نبی کے عشق میں وہ اپنی جان دے دے گا. قسم خدا کی مسلمان کا ہر ایک بچہ بتوں کے کاندھوں پر چڑھ کر اذان دے دے گا. قسم خدا کی مسلمان کا ہر ایک بچہ بتوں کے کاندھوں پر چڑھ کر اذان دے دے گا. تو استقبال کیجئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، اعلیٰ حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند، فیضان سرکار غوث پاک. عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت. شاعر اسلام عقیل صدیقی، نعرہ تکبیر. اسی کو سید کونین کی امداد کہتے ہیں، نبی کی نام پہ جبریل زندہ باد کہتے ہیں.